بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، پہلا اور دوسرا عشرہ مکمل ہو چکا اور تیسرا عشرہ بھی اپنے آخری مراحل میں ہے. رمضان المبارک کے مقدس بابرکت ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نماز تراویح میں آپ نے سماعت کی. حافظ محمد اختر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے نماز تراویح میں قرآن مجید کی مکمل تلاوت اور آپ نے مکمل سننے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سننا اور سنانا قبول منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان مبارک میں نازل فرمایا. قرآن مجید ایک موقع پر خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان مبارک میں نازل کیا اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ سال کے تمام مہینوں میں جو عزت عظمت اللہ نے رمضان کو عطا فرمائی ہے وہ اور کسی مہینے کے حصے میں نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس میں اپنی رحمتوں کا ایسا میہ برساتے ہیں کہ باقی سال کے 11 مہینوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو یوں بھی بیان فرمایا کہ جس نبی کریم نے طائف کی وادی میں پتھر کھائے پلٹ کر بد دعا نہ دی، جس نبی کریم نے صدمات مشکلات برداشت کی لیکن پلٹ کر نہ وہاں کے لیے ہلاکت اور بربادی پر نہ دعا کی نہ آمین کہا. اس رمضان مبارک کے مہینہ کے لیے جب جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے آ کر کہا کہ تباہی ہلاکت اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پائے پھر بھی بخشش نہ کروا سکے، تو وہی اللہ کے رسول جنہوں نے طائف میں پتھر کھائے بد دعا نہ دی اور یہاں ہلاکت اور بربادی کی بات جبرائیل کی طرف سے کہی گئی اور حضور علیہ السلام نے اس پہ آمین فرمایا، جس سے یہ بات کھل کر سمجھنے والوں کو سمجھ آ گئی کہ اب جو کوئی رمضان سے بھی نہ کما سکے تو اس کی بربادی پر مہر کسی اور نے نہیں، میری محبت نے لگائی. جو رمضان المبارک کے سیزن سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے اس کی تباہی میں بربادی میں ہلاکت میں پھر کوئی شک کوئی گنجائش کوئی شائبہ کوئی ردی کوئی ذرہ باقی نہیں رہ جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا باعزت اور اتنا مسلمانوں کے لیے رحمت کا سمندر بنا دیا کہ اس رات میں عبادت کرنے والے کے لیے قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے کہ اسے جو عبادت کا ثواب دیا جائے گا وہ ایک رات کا نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. قرآن مجید انسانوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو متوجہ کرنے کے لیے بہت سی جگہ پر گنتی کا سہارا لیتا ہے. چونکہ انسان اپنے ماحول میں رہتے ہوئے گنتی کے ساتھ بات کو سمجھتا ہے. کسی کی جیب میں 5 روپیہ ہو تو سمجھتے ہیں فقیر آدمی ہے، اس کی جیب میں 5 لاکھ روپیہ ہو تو کہتے ہیں ایک درمیانے درجے کا مالدار آدمی ہے. کسی کی جیب میں 5 کروڑ روپیہ آ جائے تو کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. اور اگر 5 ارب روپیہ آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ملک کے امیروں میں اس کا نام ہے، ان سے تگڑی پارٹیاں تھوڑی رہ گئی ہیں، باقی سب ان سے نیچے ہی ہیں. تو یہ گنتی ہے جو انسان کو 500
5 लाख 5,000 5 करोड़ 5 अरब ये गिनती है जिसकी वजह से इंसान का स्टेटस ऊपर नीचे होता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला इसी गिनती को इंसान के समझने के लिए रग़बत दिलाने के लिए फरमाते हैं कि तुम रमज़ान मुबारक की इस रात में अगर इबादत करते हो तो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इस एक रात में तुम्हें 1000 महीने से ज़्यादा इबादत का सवाब दिया जाएगा। अल्लाह इस बात को जानता है कि इस बंदे को जब गिनती में ज़्यादा बताया जाए इसकी रग़बत ज़्यादा होती है, इसका शौक़ ज़्यादा होता है। हालांकि अल्लाह जब अपने बंदे को अता करता है तो उसकी अता का हाथ इतना बड़ा है, उसके समंदर के कतरे इतने ज़्यादा हैं, उसके देने के खजाने इतने ज़्यादा हैं कि उसके कोई नंबर नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है। हाफिज़ अख्तर साहब ने कुरान मजीद मुकम्मल किया तो हो सकता है कोई मोहब्बत करने वाला इनसे कहे आपने कुरान मजीद की तिलावत नमाज तरावी में सुनाई, हमारा बड़े दिल खुश हो गया, तो हम ये चाहते हैं कि आपको मोटरसाइकिल गिफ्ट कर दें। अल्लाह करे यहाँ के नमाजियों में कोई ऐसे जज्बे वाला हो, अगर हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ मिसाल के साथ बात को सुना और समझा जाता है, ऐसा करने का इरादा अगर हो भी सही तो किसी और के लिए होता है, मस्जिद के मौलवी के लिए थोड़ी होता है। क्योंकि मस्जिद के मौलवी की तो सिर्फ इतना ही हाजिरी समझी जाता है, काफ़ी है कि फजर ज़ोहर असर नमाज पढ़ाए, मगरिब इशा पढ़ाए, जुम्मा पढ़ाए और घर चला जाए। पैसे खर्च करना, हदिये देना, तोहफे देना, तोहफ़ देना, ये तो किसी को देने चाहिए, किसी को देने चाहिए। ये तो किसी पटवारी और तहसीलदार और गिरदावर को देने चाहिए, ये तो किसी ऐसे आदमी को देने चाहिए जिससे काम निकलवाना है। ये तोहफे, हदिये, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सारे तो उनको देने चाहिए जिनसे बदले में कुछ मिलने की तवक्को भी हो। इस मौलवी से तो खाली दुआ मिलेगी, इसने अगर कुरान पढ़ा है तो इसने कौन सा बड़ा काम किया है। तो हम बहैसियत मुसलमान इस सोसाइटी के लोग कदरदान लोग नहीं हैं, हम गुजारा करने वाले लोग हैं। हमें ये नजर आ जाता है कि थर में पानी की किल्लत है और कुआं खुदवा देना चाहिए। थर में पानी का कुआं खुदवाना तो हमें याद आता है। अफ्रीका में अगर मुसलमानों के लिए मस्जिद तामीर कराना है उसके लिए पैसे भेजना हमें याद आते हैं। पाकिस्तान में किसी दूर दराज इलाके में ज़लज़ला सैलाब आ जाए, वहाँ के लोगों के लिए हमें पैसे देना याद आते हैं। देने चाहिए, अच्छी बात है, इसकी मुखालफत कोई नहीं करता। लेकिन अपने ही सगे चचा का बेटा फाकों में ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको पैसे देने की कभी ख्याल और सोच नहीं आई। हमारा मिजाज इस तरह का है, दूर दूर जो काम हो वो बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कुरान मजीद में जो पैसे खर्च करने की दर्जाबंदी बयान की है वो कुरान मजीद की अगर दर्जाबंदी देखी जाए तो कुरान मजीद सबसे पहले ये नहीं कहता कि यतीम को पैसा दो, कुरान मजीद सबसे पहले ये नहीं कहता मस्कीन को पैसा दो, कुरान सबसे पहले ये नहीं कहता कि मुसाफिर पर पैसा खर्च करो। कुरान मजीद ने जहाँ मसारिफ बयान किए हैं, जहाँ कुरान मजीद पैसा खर्च करने की तरगीब देता है, तालीम देता है, आप उस तरतीब को जरा पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कुरान मजीद स्टार्ट कहाँ से करता है। कुरान मजीद कहता है आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, अल्लाह की मोहब्बत में सबसे पहले माल खर्च करना है तो अपने करीबी रिश्तेदारों पर माल खर्च करो। लेकिन करीबी रिश्तेदारों ने माल खर्च कर रहे हैं, लोग बिल्कुल कर रहे हैं, एक भी बंदे माल खर्च नहीं कर रहे नहीं, लेकिन करीबी रिश्तेदारों को साड़न वास्ते कर रहे हैं, माल खर्च कर रहे हैं, एक भी नहीं कर रहे। मोबाइल पे फोटो खींच के स्टेटस पे ला के कज़नों को सड़ाने वास्ते माल खर्च कर रहे हैं, माल खर्च कर रहे हैं। फेसबुक पे पोस्ट ला के अपने चाचे के पुत्रां नूं, पुत्ती के पुत्रां नूं, मामे के पुत्रां नूं उन्होंने साड़न वास्ते, जलाने वास्ते पोस्टर ला रहे हैं, माल खर्च कर रहे हैं। लेकिन पैसे भी कर रहे हैं जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया, वह आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा। सबसे पहले कुरान मजीद कहता है ज़विल कुर्बा, उसके बाद कुरान कहता है वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब। कुरान मजीद पूरी तरतीब के साथ बयान करता है अक़ामस्सलाह व आतज़ ज़कात वल यूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़र्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। कुरान मजीद इसको पूरी तफसील से बयान करते हुए लेकिन सबसे पहला जो हक़ बयान करता है वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करना है तो सबसे पहले करीबी रिश्तेदारों पर माल खर्च करो। सब तो पहले कहते थे बोलो करीबी रिश्तेदारों पे माल खर्च करें, बहन पे, भाई पे, भतीजे पे, मांझे पे, रिश्तेदारों पे, इन पे माल खर्च करें।
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قریبی رشتہ دار تھے اور مہاجر تھے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے. ان کا نام تھا مصطح. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، غریب تھے، مہاجر تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان پہ مال خرچ کیا کرتے تھے، ان پہ مال خرچ کرتے. اور ایک وقت آیا جب منافقین نے حضور علیہ السلام کے حرم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی. اور پروپیگنڈا کرنے والے تو منافقین تھے، لیکن ان منافقین نے ایسی ہوا چلائی کہ بعض سچے مخلص صحابہ بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے. اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ پروپیگنڈا کا آغاز کرنے والا اگر کوئی شر پسند یہودی ہو، سیمونی ہو، پروپیگنڈے کا آغاز کرنے والا اگر کوئی شیطان ہو، تو اس پروپیگنڈے کا شکار ہونے والے بعض دفعہ سادہ مخلص مسلمان ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروپیگنڈے میں صرف شرارتی ہی باقی رہے. اس شرارت کا اثر کبھی کبھی اہل ایمان پر بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی جنت عطا فرمائے سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں تو آتے رہتے تھے نا، آپ ان سے ملتے رہتے تھے. مولانا سعد اللہ لدھیانوی صاحب سے ان کا بڑا محبت والا تعلق تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری ان سے آخری ملاقات بھی یہاں آپ کی بیٹھک میں ہوئی تھی. تو سید سلمان گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کچھ پرانی باتیں بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک تحریک چلی، اور اس تحریک میں میرے والد سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیش تھے، نعتیں پڑھتے. حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے عنوان پر انہوں نے اپنا کلام پڑھا، اور اس تحریک میں اپنے اشعار سے انہوں نے جان ڈال دی. جب وہ تحریک کامیابی سے ممکن ہوئی تو کہا ہمیں امریکن ایجنسی CIA کی طرف سے شکریہ کا خط موصول ہوا کہ آپ نے اس تحریک کو کامیابی کے ساتھ چلایا اور بھٹو کا تختہ گرایا. اس پر ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں، اور آئندہ اگر کوئی ہمارے لیے خدمت ہو تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. سلمان گیلانی کہتے ہیں کہ میرے والد سید امین گیلانی نے جب وہ خط پڑھا تو وہ پھوٹ کر رونے لگے. انہوں نے کہا ہم نے تو اللہ کے رسول کی محبت میں اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا تھا، یہ کیا ہو گیا ہم سے کہ ہم اس تحریک میں کسی اور کی لگائی ہوئی آگ میں استعمال ہو گئے. تو کہتے ہیں پوری زندگی کو اس بات پر پشیمان رہے کہ ہم تو حضور کی محبت میں کر رہے تھے، یہ پیچھے تو کچھ اور لوگ تھے. لیکن اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جن کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ تحریک جو چل رہی ہے یہ کسی اور کی لگائی ہوئی، کسی اور کی بنائی ہوئی بات ہے، جس میں مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس سے اختلاف کیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. لیکن بہت سے مخلصین تھے جو اس کو پکڑنے کا شکار ہو گئے. یہاں موضوع صرف اتنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب زمانے منافقین کی لمبی ہو تو اس میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مخلص صحابہ کرام اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس الزام کے لگنے سے پہلے حضرت مصطح پر مال خرچ کرتے تھے، اور ان کا غریب تھے، کمزور تھے تو ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، ان کی اچھے برے حالات میں خبر رکھتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ باقی لوگوں نے تو عائشہ پر باتیں کی، مصطح کا حق نہیں بنتا تھا کہ یہ ایسا کرے، اس سے میری رشتہ داری بھی تھی اور میرا اس کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق تھا، میں اس کے ساتھ تعاون بھی کرتا تھا، ہمارا ایک خوبصورت تعلق تھا، میں اس نے رشتہ داری کا لحاظ کیا، اس نے یہ کیا کر دیا. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. جب اس سے ہاتھ کھینچ لیا تو سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گویا سفارش کی کہ اللہ نے جن کو صاحب حیثیت رکھا ہے ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ کمزور سے اپنے ہاتھ کو کھینچیں. ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو کھینچیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق تو پھر ابوبکر صدیق تھے، انہوں نے پہلے جتنا مال دیتے تھے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ مال حضرت مصطح کو دینا شروع کر دیا. قرآن مجید کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب،
قرآن مجید کہتا ہے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، جس کو صدقہ دیا اس کو ایذا پہنچا کر. ساڈے لیے کوئی صدقہ زکات نہیں، کوئی فطرانے نہیں، کوئی رسید کٹوا بھی دے، پھر وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ اس محترم صاحب میں چونکہ فطرانہ دیتا ہوا ہے، زکات دیتی ہوئی ہے، صدقہ دیتا ہوا ہے، یہ میری دکان کے کوئی لگتے نہیں تو میرے سلام نہیں کرتے، کہ اگلی باری میرے کوئی اور مولوی لبنا چاہیے، کوئی اور مدرسہ لبنا چاہیے، کوئی اور جگہ لبنی چاہیے جہاں زکات بھی لے تو میری خوشامد بھی کرے. اور اگر میں کسی کو صدقہ زکات دیتا ہے، کوئی یتیم بچہ اور غریب عورت اور بے سہارا گھرانہ اگر میں انہوں زکات دے دیتی ہے، فطرہ دے دیتا ہے، تو انہوں نے چاہیے کہ میری ایک کار تے انج اکلاتے کھڑے ہو، دکان تے میں نہ ہوں تے نگرانی کرن، میں کتے آواں جاواں تے جنہوں میں زکات دینا وہ ساڈے گھر دی راکھی کرن، تے جنہوں کو غریب کا بچہ باہر آیا جنہوں رمضان دے وچ اسی زکات دینے ہیں، ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਮਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਤੇ ਟਾਕੀ ਮਾਰੇ. ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾ ਤੁਬਤਿਲੂ ਸਦਕਾਤਕੁਮ ਬਿਲਮੰਨ ਵਲਅਜ਼ਾ, کہ جس ٹائم کسی کسی بندے نے اپنے احسان کا بقایا رکھیا، جس ٹائم کسی نے کسی ایذا پہنچائی، جس ٹائم کسی یتیم فقیر کو ایک ہاتھ نہ دے کے تو دوسرے ہاتھ کو مفاد تے مطلب تمنا تے کوئی نہ کوئی دل چلے تو قرض وابستہ کر لئی. قرآن کہتا ہے کہ وابستہ کرن دی دیر سی تہاڈا دیتا ہوا بادل ہو گیا، اڑ گئی ہر شے، فارغ کوئی شے کوئی نہیں. اللہ دے رجسٹراں تے تہاڈا کھاتا 0/0 صفر، کوئی شے نہیں تہاڈے. جی بہنوں بھائیوں بھی کدی بندہ زکات دین جائے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بہنے میں تین زکات کے پیسے دے گا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی غریب بھتیجیاں کو بھانجیاں کو زکات کے پیسے دیں. اس کو دکھی بہن دنیا کی کہڑی ہو سکتی ہے جی بھرا دے پہلے 11ویں روزے کو گھر چکر لا کے پھر 16ویں روزے کو پھر 17ویں روزے کو بھرا ہوں کہ کوئی گل نہیں 25ویں روزے آئی میں تیرے واسطے زکات کے پیسے بدلے رکھے ہوئے نے میں تین دوں گا. بہن اکھاں نیویاں کر کے جس ٹائم تھوڑے تو زکات کے پیسے لیندی ہے انہیں دل چ آندی ہوئے گی ایک ماں پیو جو جمی ہوئی اج میں اتنی غریب ہو گئی کہ میرے بچے ماں کی محل زکات کے پاتے پے نے. اس بھرا دیا اج ملوں کی فیکٹریاں لگ گئی، یہ بھرا اج امیر ہو گیا تو میری اج حیثیت یہ ہے کہ میرے زکات کے پیسے میرے جو پیسے دیتا تو گیڑے گڑا کے میرے پیسے دے رہے. وآتى المال على حبه ذوي القربى، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر، ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دراہم و دنانیر سے بھری ہوئی ایک پوٹلی دی اور کہا فلاں صحابی کو جا کر دو. اور کیا کہا سمجھے اس بات کو دلوں کی تختی پہ لکھیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کو وہ دراہم و دنانیر کی ایک پوٹلی دی اور کہا یہ لے جاؤ، جہاں وہ لیٹے ہوئے ان کے پاس رکھ کر فوراً تیزی سے واپس آ جانا. جا کے سلام بھی نہیں کرنا، وہاں بیٹھنا نہیں، بات چیت بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، بس وہاں رکھو اور رکھ کر نکلو. عبداللہ بن زبیر ان کے بھانجے ہیں، کہتے خالہ جان اگر میں وہاں رک جاؤں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں تو اس میں حرج کیا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو میں نے اللہ کے لیے دیا ہے. جب تم وہاں جا کر کہو گے السلام علیکم، وہ تمہیں جواب میں کہیں گے وعلیکم السلام، تو وعلیکم السلام سے مطلب یہ ہوا کہ میں نے دنیا میں ان سے وعلیکم السلام کی شکل میں ایک بدلہ تو لے لیا. جب میں نے وعلیکم السلام ان سے کہلوا لیا تو ایک بدلہ تو دنیا میں نے لے لیا. اور جب تم وہاں جا کے ان کی خیریت پوچھو گے ان کو مزید معلوم ہوگا کہ پیسے کس نے بھیجے ہیں، وہ مزید دعائیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ بدلہ بھی میں نے دنیا میں لے لیا. اور مزید اس سے آگے یہ ہے کہ دوران گفتگو اگر ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ ہاں آج میرا ہاتھ نیچے والا ہے، ان کا ہاتھ اوپر والا ہے، تو اس کے دل میں یہ احساس آنا کہ میرا ہاتھ نیچے والا ہے، اس احساس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دیا ہوا ضائع ہو جائے، ایسا نہ ہو میرا دیا ہوا ضائع ہو جائے. وآتى المال على حبه ذوي القربى، اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے. اپنے غریب بہن بھائیوں کی تو خبر لو بھائی، اپنے غریب بھتیجوں بھانجوں کی تو خبر لو، اپنے غریب پھوپھی کی خبر لو، اپنے غریب چچا اور ماموں کی خبر لو، اپنے غریب قریبی رشتہ داروں کی خبر لو. اور مہربانی کریں جب ان قریبی رشتہ داروں کو دینے کے لیے جائیں تو یہ کہہ کے نہ دیا کریں گے زکوٰۃ ہے، یہ کہہ کے نہ دیا کریں گے صدقہ ہے، بلکہ ان کو یہ کہیں گے ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ میں تمہارے لیے اسپیشل تحفے لے کے آیا ہوں، سوٹ لے کے آیا ہوں، جوتے لے کے آیا ہوں، تمہارے لیے مختلف کھانے پینے کی چیزیں لے کے آیا ہوں، کیک لے کے آیا ہوں. ان کی دلجوئی کے لیے تھوڑا بہت وہاں بیٹھ کے کھا بھی لو، باقی سارے تحفے طائف ان کو دو. ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ ہماری زکوٰۃ تھی، اللہ کو پتہ ہے اس نے زکوٰۃ دی، وہ قبول کرنے والا ہماری عطا ہو گئی.
دل نہ ٹوٹ جائے، ہدیہ کہہ کے دو، تحفہ کہہ کے دو، محبت سے جاؤ، رنگ برنگے سوٹوں کے ساتھ جاؤ، رنگ برنگے کیک اور مٹھائی کے ساتھ جاؤ اور ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ آج ہمیں اپنے ہی غریب رشتہ داروں کی فکر نہیں ہے، اپنا ہی بھائی فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ ہو جانے والی بیٹی کی فکر نہیں ہے، اپنی زندگی میں مگن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو اس سے بالکل مختلف ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، آپ اعلان کر دیں کہ میرا بیٹا مل جائے۔ ابھی حضور نے اعلان نہیں کیا تھا، ساتھ بیٹھا ہوا ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا اس کا بچہ فلاں جگہ پہ باغ میں کھیل رہا ہے۔ پاک پیغمبر نے اس کو دیکھا کہ وہ دوڑ کر اس باغ کی طرف گیا تاکہ میں اپنے بچے سے ملوں۔ حضور نے فرمایا اس باغ کو واپس بلاؤ۔ جب وہ واپس آیا تو پاک پیغمبر نے فرمایا ایک مہربانی کرنا، جب باغ میں اپنے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھے تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں نام لے کے پکارنا۔ اس نے کہا میرا بیٹا گم ہوا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میں باپ کو اس کے لیے تلاش کرتا پھر رہا ہوں گلیوں میں بازاروں میں، اگر میں جا کے اس کو بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو اس میں حرج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال کر جب تو اس کو بیٹا کہے گا تیرے لہجے میں محبت بنا کی ہوگی تو اس کو نام لے کے پکارے گا وہ بہتر ہے۔ اگر تو بیٹا کہہ کے پکارے گا ہو سکتا ہے تیرا بچہ یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتا ہو اور تیرا بچہ دوڑ کے آ کے تیرے سینے سے لگے گا تو یتیم بچے کے دل سے یہ ہائے نکلے گی کہ ہائے کاش میرا باپ ہوتا مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا، میرا باپ کوئی نہیں، یہ باپ والا تو ہے میں تو یتیم ہوں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یتیم کے سامنے اپنے بچے سے لاڈ نہ کرو، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے۔ ہمارے اکابرین کا وہ زمانہ آپ نے اس ممبر سے حضرت مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہوگا، وہ انہی کے شاگرد تھے جن کی باتیں جن کی یادیں ہمارے دلوں میں اور ہمیں راستہ دکھاتی ہیں۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری جیسے لوگ، یہ وہ اکابرین تھے، ان کے ہم عصر، اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ہمسائے کے گھر کے سامنے پھل کے چھلکے بھی نہیں پھینکتے تھے کہ صبح عبادہ ہمسائے کے غریب بچے اٹھے اور وہ یہ کہیں موسم کے پھل انہوں نے کھائے اور چھلکے پھینک دیے، ہمارے پاس تو کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان ہم سارے ہیں اور ہم سب بار بار یہ کہتے بھی ہیں ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ ذرا چیک تو کریں کہیں گھر میں تو نہیں مسئلہ ہو گیا؟ موبائل کی بیٹری بھی چارج ہے، ماڈل بھی نیا ہے، سم بھی ڈلی ہوئی ہے، چارجنگ بھی پوری ہے، آپ کال ملا رہے کال مل نہیں رہی، آپ کمپنی والوں کو کلیم کرنے کے لیے چلے گئے، کمپنی والوں کو کلیم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ چیک کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کا اپنا سم کارڈ ہی الٹا ڈلا ہوا ہو سکتا ہے آپ کا اپنا سم کارڈ ہی صحیح ڈلا ہوا نہ ہو۔ کمپنی کو کمپلین کرنے سے پہلے ذرا چیک کر لیں، ہو سکتا ہے آپ صحیح نمبر ہی ڈائل نہ کر رہے ہو۔ دور دفتر میں جانے سے پہلے ذرا ایک طرفہ خیال کر لو یہاں ہمارے ہاتھ کہیں کوئی کیا ہوا ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری بات آگے نہیں جا رہی۔ میرے بھائی بہت سیدھی صاف بات ہے، رمضان کے روزے 29 ہو یا رمضان کے روزے 30 ہو، اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ناراض ہیں تو دعا آسمانوں تک نہیں جا سکتی۔ بڑی سیدھی بات ہے، رمضان کے روزے 29 ہو یا 30 ہو، اگر کسی نے کسی مسلمان کا ویر وہ اپنے دل میں پال رکھا ہے تو اس کی دعا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ بڑی سیدھی اور صاف بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض ہو، غیر پہنچانے کے منصوبے بنائے، ارادے بنائے اور وہ لیلۃ القدر میں مصلی میں روتا اور تڑپتا رہے، ایسے کی عبادت اللہ لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں کرتا۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا جو نشے کا عادی ہو، نشے سے پکی سچی توبہ نہیں کی، مصلی پہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کہیں گڑا رہا ہے، لیکن نشے کا عادی ہے، اعتکاف کیا ہوا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، سحریاں کروا رہا ہے، افطاریاں کروا رہا ہے، سچی توبہ نشے سے نہیں کی اور دل میں یہ بات موجود ہے عید گزر جائے پھر دوست ملیں گے، پھر وہی پارٹیاں ہوں گی، پھر وہی شامیں سجے گی، پھر وہی باب و بہار ہوں گے، دل میں اگر توبہ سچے طور پر نہیں کی، نشے کی مرض میں مبتلا ہے، یہ رمضان کا پورا مہینہ بھی اعتکاف کرے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی ایک دن کی عبادت بھی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی۔ پہلے ایک دفعہ اپنے اندر تو چیک کر لیں، وزیر اعظم کو گالی دینے سے پہلے اپنا محاسبہ تو کر لیں،
اپنے ملک کے نظام کو گالی دینے سے پہلے اپنے گھر کا نظام کو چیک کر لے۔ IMF نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ دنیا کا نظام سود پر ہے۔ ان ساری خرابیوں پر نظر کرنا، ان ساری خرابیوں کی اصلاح کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کرنا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اپنے گھر میں جو مال آ رہا ہے کہیں یہ وہی تو نہیں والد کے فوت ہو جانے کے بعد جو بہنوں کو حصہ نہیں دیا تھا؟ یہ جو اپنے گھر میں مال آ رہا ہے کہیں یہ وہی تو نہیں کہ والد کے فوت ہونے کے بعد چھوٹے بھائیوں کو حصہ نہیں دیا تھا؟ یہ جو اپنے گھر میں مال آ رہا ہے کہیں وہی تو نہیں جو رشوت اور چور بداری سے کمایا تھا؟ جو اپنے ہی گھر میں مال آ رہا ہے کہیں اس میں کسی کا حق متعلق تو نہیں ہے؟ اگر اپنے گھر میں خرابی ہے، اپنے گھر میں وائرس ہے، اپنے گھر میں 2 نمبری ہے، تو باہر کسی کے پاس کمپلین کرنے کے لیے سم کا نمبر بتا کے چینج کروانے سے پہلے اپنے موبائل کو چیک کریں، اپنے دل کو چیک کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی زمین پر سب سے برا شخص وہ ہے جس کی کڑوی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے ملاقات کرنا چھوڑ دیں۔ اور یہ کوڑی زبان والا بندہ اپنے آپ سے مطمئن بیٹھا ہوتا ہے۔ دکانداروں میں بھی ایسے لوگ ہیں، گاہک سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا، قرآن کہتا ہے لوگوں سے اچھے سے بات کرو۔ یہ گاہک سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، امام ہے مقتدیوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، بڑا چھوٹے سے بات نہیں کرتا، چھوٹا بڑے سے بات نہیں کرتا۔ بازاروں میں، شہروں میں ہر جگہ گالم گلوچ، ایسے عجیب و غریب بےہودہ جملوں کا تبادلہ۔ اور جب اس کو کوئی سمجھانے کے لیے جائے حاجی صاحب ذرا تھوڑے ٹھنڈے رہا کرو، کیوں ہے صاحب بھی کیا ہے کرو، ذرا حوصلہ رکھا کرو، ٹھنڈی گل کرا کرو۔ وہ اپنی ٹیم دے وچ بیٹھا ہوتا، وہ کہنا میں کسی کو ظاہر نہیں کرنا، میرے گل کوئی دانے پجواتا، میری اپنی پینشن آتی ہے، میں اپنی موج نال رہنا، میرے کسی کا پانی، میرے کسی کا باہر نہیں، میں جیویں جیواں جیویں رواں جو کراں میری مرضی، میں کسی کو ظاہر نہیں کھانا۔ یہ جڑی کوڑی گل کرنے والا بندہ اپنے آپ کے وچ خوش بیٹھا ہے، یہ خوش نہ ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوڑے بول دی وجہ تو بندے دے نال ملنا چھڈ گئے، اللہ دی دھرتی تے تو پیڑا بندہ ہی کوئی۔ اللہ کی زمین پہ اس سے برا شخص کوئی نہیں جس کی کڑوی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے ملاقات کرنا چھوڑ دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خوشی کی کیفیت میں تھے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ آج تو جو بھی پوچھے گی میں تجھے بتا دوں گا، آج تو جو بھی پوچھے گی میں تجھے بتا دوں گا۔ عائشہ صدیقہ کہتی یا رسول اللہ جو بھی پوچھوں؟ حضور نے فرمایا جو بھی پوچھو۔ تو کہنے لگی میں اپنے ابا ابو بکر سے مشورہ کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لوں۔ حضرت ابو بکر سے مشورہ کرنے گئے، ابو بکر صدیق سے کہنے لگی آج حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا عائشہ جو پوچھو گی میں تمہیں بتا دوں گا، تو میں حضور سے کیا پوچھوں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے تو حضور سے جا کے پوچھو آپ جب معراج پر گئے تھے وہاں اللہ نے آپ سے کچھ راز کی باتیں کی تھی، اور راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتاؤ۔ واپس آئی حضور کی خدمت میں کہنے لگی یا رسول اللہ پوچھو؟ حضور نے فرمایا پوچھو۔ آپ معراج پہ گئے تھے؟ جی گیا تھا۔ وہاں آپ کی اللہ ملاقات ہوئی؟ فرمایا ہوئی۔ وہاں اللہ نے آپ سے کچھ راز کی باتیں کی تھی، اور راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتاؤ۔ حضور مسکرائے، فرمانے لگے ابو بکر سے مشورہ کر کے آئی، ابو بکر سے مشورہ کر کے آئی اور بات تو نے بہت بڑی پوچھی ہے، لیکن ہیں وہ راز کی باتیں، اب تجھے کہہ دیا ہے کہ ایک بات تو تجھے بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تجھے کہا تھا جو پوچھے نہیں بتاؤں۔ اب تو نے ایک بات مجھ سے پوچھی ہے تو ایک تجھے بتاتا ہوں، باقی میرے اور اللہ کے درمیان میں راز ہے۔ تو حضرت عائشہ ہمدن خوش ہو گئی کہ حضور کیا فرماتے ہیں۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے اس رات مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا اے محمد تیری امت میں اس بندے کو میں جنت میں ضرور داخل کروں گا جو کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، جو کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، میں اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ خوش ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، ابو بکر صدیق نے پوچھا بتاؤ رسول اکرم نے کیا کہا؟ تو کہہ لے کہ رسول اکرم نے تو یہ خوشخبری دی ہے کہ کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے وہ جنت میں جائے گا، اللہ نے حضور سے یہ وعدہ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق یہ سن کر رونے لگے، ابو بکر صدیق رونے لگے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے ابا جی یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ رو کیوں رہے؟
یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ رو کیوں رہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی تو نے غور نہیں کیا، جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو کسی جڑے ہوئے دل کو توڑ دے وہ کہاں جائے گا؟ جو کسی جڑے ہوئے دل کو توڑ دے وہ کہاں جائے گا؟ معاشرے میں ذرا چیک کریں، سوسائٹی میں چیک کریں، دلوں کو جوڑنے والے کتنے اور دلوں کو توڑنے والے کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں ایک لفظ بار بار آتا ہے، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا۔ یہ پنجابی ترجمہ ہے کہ مٹی پاؤ تے اگے ٹپو۔ یہ پنجابی ترجمہ مٹی پاؤ اگے ٹپو، اگے ٹپو، اگے ٹپو۔ آئندہ دن نہ گیا، کل دا گزارو، کل دا گزارو، پچھلیاں پٹ پٹ کے نہ لے کے آؤ واپس۔ ساڈے تو پچھلیاں پٹ کے بندے اج لے کے آؤ، برات بوئے تے آ گئی تے کو پتہ لگتا بھی ادھے گھر والے ہے نہیں، کی ہویا؟ وہ کہتے ساڈا فلانا رشتہ دار گسیا ہے، انہوں منان گئے ہیں، پچھلے سال تک ٹھیک سی، وہ کہتے پچھلے سال میں چھڈو، کل بھی ساڈے نال ٹھیک سی، پرسوں بھی ٹھیک سی، بوئے تے برات آ گئی ہے تے انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا، بھئی تساں کیوں نہیں آنا؟ انہوں نے کہا آج تو 20 سال پہلے فلانے موقع تے فلانی گل ہوئی سی اور انہاں سن جواب دیو تاں سی برات جانا۔ وہ کہتے گل تسی پرسوں نہیں کیتی، چوتھ نہیں کیتی، پچھلے ہفتے نہیں کیتی۔ انہوں نے کہا نہیں، اسی اس وقت دے انتظار دے وچ سی، جدوں برات بوئے تے آئے گی جاڑ تھلے رکھ کے تواڈے سارے بال کٹا، اسی اس وقت دے انتظار سی۔ بندے نشانے لا کے بیٹھے ہوئے نے، نشانے لا کے بیٹھے، یہ ٹائم تو آن دے ایک بار یہ ٹائم آن دے، یہ ٹائم آن دے، ہم ٹائم کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک باری وقت آن دے، ایک باری ٹائم آن دے، میں نے سارے بال کاٹ دیا، میں یہ کر دیا، میں وہ کر دیا۔ رمضان المبارک کی نیک راتوں میں صرف اپنے آپ سے سب سے پہلے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی سوال پھر میں آپ پر بھی چھوڑ دوں گا۔ ہم جتنے رب کے گناہ گار ہیں، اگر چاند رات کو ہمیں یہ خواب آئے اللہ نے تیری رمضان کی توبہ قبول نہیں کی، ہمیں چاند رات کو یہ خواب آ جائے اللہ نے تیری عبادتوں کو لپیٹ کے تیرے منہ پہ مار دیا، ہمیں آخری افطاری میں یہ کان میں آواز آ جائے تیرے گناہ زیادہ ہیں، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے بند کر لیے، ہے کوئی جواب؟ کوئی افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ خواب کسی کو آ جائے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ میں جیوی کہوں یا اللہ میں معاف کر دے، میں مسیحیوں باہر نہ نکلا دے، اللہ میں معاف کر دے۔ ہم کہتے ہیں میری 100 سال کی گندگیاں، میں کہوں یا اللہ معاف کر دے، اللہ مجھے فوراً معاف کر دے، اللہ فوراً میرے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے، گناہ مجھ سے مٹا دے اور ایسے صاف ستھرا کر کے میں مسجد سے باہر نکلوں۔ یہ ہے ہمارا تعلق اپنے خدا کے ساتھ، اور اسی کو ذرا اپنے اوپر لے کے آئیں۔ ایک بیوی ہے آپ کے گھر میں جس پہ آپ اس کے مجازی خدا ہیں، جو ہم نے اپنے خدا کے بارے میں گمان رکھا، کیا وہ گمان ہماری بیوی مجازی خدا کے بارے میں رکھ سکتی ہے؟ نہ۔ میں جی دن پہلی رات گل کی تھی وہ بول رہی، جی دن پہلے دن گل کی تھی وہ نہ سمجھ آئی، طلاق تک نوبتیں آتی ہیں اور طلاق ہو بھی جاتی ہے۔ ہاں کوئی ایسی کھلی فحاشی ہو، کوئی ایسا کھلا دینی نقصان نظر آ رہا ہو، علیحدگی ہو جائے اور بات ہے، لیکن یہ کہنا میں پہلے دن جڑی گل تینوں کی سی تو وہ نہیں منی، بس ہوں فارغ، میں تینوں 20 باری سمجھایا تے تو کام نہیں ہویا، فارغ، میں نے پہلے کہہ دیا۔ کوئی ایسی کھلی فحاشی، کوئی کھلا ایسا دینی نقصان ہو تو یہ راستہ موجود ہے، لیکن واعفوا واصفحوا، واعفوا واصفحوا، درگزر کرو آگے بڑھو، درگزر کرو آگے بڑھو، پرانی نہیں لا کے دوبارہ ان کو گھما گھما کے تازہ نہ کرو۔ آپ نے کبھی غور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں گزارے، ان 13 سالوں میں حضرت سمیہ کو خنجر مار کے شہید کیا گیا، حضرت یاسر کے ٹکڑے ہوئے، ان 13 سالوں میں حضور کی طائف کی وادیوں میں پتھر مارے گئے، ان 13 سالوں میں حبشے کے کالے بلال کو دہتے ہوئے صحراؤں میں لٹایا گیا، خباب کو دہتے ہوئے انگاروں میں لٹایا گیا، حضور کے کئی ساتھی شہید ہوئے۔ آپ کو خطبہ پڑھے جب پاک پیغمبر 13 سال مکمل کر کے پہلا خطبہ مدینہ منورہ میں دے رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے پہلے خطبے میں کسی کو یہ کہا ہی نہیں کہ مکہ والوں نے یہ ظلم کیے، یہ زیادتیاں کی، یہ ستم کیے۔ پاک پیغمبر 13 سال تکلیف گزارنے کے بعد مدینہ میں پہلا خطبہ دیتے ہوئے پہلا جملہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔
اور پھر جب حضور واپس مکہ میں جاتے ہیں، فتح مکہ کے دن حضور دیکھ چکے تھے حضرت حمزہ کا لاشا، حضور دیکھ چکے تھے 70 صحابہ کے جنازے، حضور دیکھ چکے تھے کہ مجھے شیب ابی طالب میں کھانا بند کرنے والے کون تھے، حضور دیکھ چکے تھے مکہ میں اپنے اوپر ہونے والے مظالم اور مدینہ میں اپنے ساتھیوں کی شہادتیں، اور جب پاک پیغمبر واپس گئے تو کیا فرمایا؟ فرمایا لا تسلیم علیکم اليوم، آج کے دن میرا تم پہ کوئی نہیں ہے۔ میں وہی کہتا ہوں کہ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جاؤ تم سب کے لیے میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، ساڈے وال کیڑا ایڈا بگایا نکلے آیا جڑا اجے تک ختم ہی نہیں ہوتا پیا، ساڈے وال رشتہ دار دی ایڈی کیڑی وڈی کوئی پرے بن گئی ہے جڑی مکدی نہیں پئی، کیڑا ایسا مسئلہ بن گیا جڑا حل نہیں ہوتا پیا۔ بندے کہتے ہیں مولانا صاحب بیان سننے تو بعد دل چاہتا ہے جا کے منا لئیے، جا کے بیٹھ جائیے، لیکن پھر انہیں یہی کہنا ہے اخیر میں تے گوڈے لوا لے نا زمین تے، اخیر ٹر کے آیا نا، میں جاواں تو میرے تے گل کرے گا، میں جاواں گا وہ سمجھے گا یہ رگڑ کے میرے کو آیا ہے، میں جاواں گا وہ کہے گا میں سارے تے رسی دے بال کٹ دیتے، میں جاواں گا تو دل دے وچ آئے گا دیکھ پھر اسی تے نہیں گئے، یہی آیا نا اج نیواں ہو کے آیا نا، ایک پاسے دل دے وچ یہ خیال آئے گا کہ شام نو اٹھیاں سیدھیاں گلاں کرن گے، میری صلح نو میری کمزوری گنن گے، میرے جان نو میرے تے گلاں تے الزامات دی بوچھاڑ کرن گے۔ پاک پیغمبر نو پتہ سی جدوں میرا کوئی امتی قدم چکے گا اس ویلے وہ دل دے وچ ایداں دے ابال آن گے۔ حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا پہلا قدم تسی چکو جے او دی وجہ تو عزت گھٹ ہوے قیامت والے دن آ کے میں محمد تو لے لینا۔ حضور نے فرمایا میں ضامنہ جے گھٹ جاوے میں ضامنہ، جاؤ پیر چکو تو صحیح، جاؤ تو صحیح۔ کوئی کہہ لے گا تو کیا کہہ لے گا، کوئی کر لے گا تو کیا کر لے گا۔ سختی اللہ نے رکھی ہے لیکن مسلمانوں کے درمیان نہیں، کفار کے لیے سختی اللہ نے رکھی ہے، غصہ اللہ نے رکھا ہے لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں، کفار کے لیے۔ تلوار اللہ نے رکھی ہے مسلمانوں کے لیے نہیں، کفار کے لیے۔ اللہ نے فاقے برداشت کروا کے بھی محمد عربی کے غلاموں کو خندق میں فتح عطا فرمائی، پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی کفار کے مقابل صحابہ سیسا پھرائی دیوار بن گئے، لیکن جب آپس کی بات آئی تو دیکھتے نہیں ہو پاک پیغمبر کے صحابی نے خود بھی بھوکے سو گئے، بچوں کو بھی بھوکا سنا دیا، بیوی کو بھی بھوکا سنا دیا، محمد کا غلام گھر آیا اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا۔ صبح کو یہ صحابی واپس پاک پیغمبر کے دربار میں ابھی نہیں پہنچا، قرآن اس میں نازل ہوا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قرآن کہتا ہے کامیاب تو وہ ہو گئے جنہوں نے فاقے برداشت کر کے بھی محمد کے ساتھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندہ ہے جنگویر، میرا مرشد جنگویر، میرا لیڈر جنگویر۔ چوکھی حیرانی ہے، بہت ہی حیرانی ہے، بلکہ صحیح گل یہ ہے یہاں تے مینوں حیرانی ہے کہ یہاں دا عمل امت واسطے پریشانی ہے، یہاں دا عمل امت واسطے پریشانی ہے۔ جڑے اپنے رشتہ داراں مسلماناں کو اپنے محلے والوں انہاں نوں کدی سیدھے منہ سلام نہیں دیندے تے عثمان دے بغض والے سیدھے دے جنازے پڑھی ہوندے نے، عثمان دے بغضیاں دے جنازے پڑھی ہوندے نے۔ حضور سے بڑا اخلاق کا نمونہ کوئی نہیں، حضور سے بڑا اخلاق کا پیکر کوئی نہیں، حضور سے زیادہ تحمل والا کوئی نہیں، حضور سے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر نے جنازہ آیا اور حضور نے اٹھوا دیا، فرمایا لے جاؤ، اس کا جنازہ محمد نہیں پڑھائے گا، اس کے سینے میں میرے عثمان کا بغض ہے۔ جہاں پہ جب کوئی مر جائے تو لوگ کہتے ہیں مر گیا ہوتا جانتے ہو، مر گیا ہوتا چنگے تذکرے کرو، مر گیا ہوتا تذکرے خیر کرو۔ پاک پیغمبر نے مرے ہوئے کا ہی اٹھوایا تھا بھائی، پاک پیغمبر نے مرے ہوئے کا ہی جنازہ اٹھوایا تھا، اور پاک پیغمبر نے مر جانے پر ہی یہ فرمایا تھا اس کے دل میں میرے عثمان کا
توجہ سے بات سنیں، ٹھیک ہے؟ نعرہ لگانا ہوگا کوئی اور لگا لے گا۔ پاک پیغمبر نے مرے ہوئے کا ایک جنازہ اٹھوایا تھا اور فرمایا لے جاؤ، محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ عثمان نے بغض والا سینہ مر جاوے کہ حضور اس کو برداشت نہیں کرتے کہ جیندیاں نوں سینے نال کون لا سکتا، جیندیاں نوں سینے نال کون لا سکتا ہے؟ کہ کئی تلے پھرتے نے ساڈے بڑے صحیح کہہ گئے سی 100 یہودی، یہ عجیب لوگ ہیں، اپنے تواڈے نبیڑے نہیں جاندے، اپنے محلے چ تواڈے نال کوئی سلام لوے تے بندے سوچ چکا جاندے نے کینوں ملا گیا، تسی کسے نوں ملو تے اتوں ہور تے وچوں ہور تے ہزاراں میل دور تانوں چیتا آیا کہ انہاں دا آیا جنہاں شام دے وچ 15 لاکھ مسلمان ہلاک کر سکے۔ ہمیں لوگ کہتے مولانا صاحب آج کل کے حالات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جو ان کا ہمارے بارے میں خیال ہے وہی ہمارا ان کے بارے میں خیال ہے۔ آسان کر دیتا ہوں، جو ان کا ابو بکر صدیق کے بارے میں خیال ہے وہی ہمارا ان کے بارے میں خیال ہے، جو ان کا عمر فاروق کے بارے میں خیال ہے وہی ہمارا ان کے بارے میں خیال ہے، جو ان کا عثمان کے بارے میں خیال ہے وہی ہمارا ان کے بارے میں خیال ہے، جو ان کا علی اور معاویہ کے بارے میں خیال ہے وہی ہمارا ان کے بارے میں خیال ہے۔ اس میں کون سی پیچیدہ بحث ہے کہ جس کو بار بار دیکھا جائے، سوچا جائے، دہرایا جائے؟ بھائی بہت صاف سی بات ہے، حضور نے اپنے ساتھ سلا دیا، حضور نے اپنے ساتھ سلا دیا اور قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا بھائی خیال رکھنا میرا وہی ہے جو ان کا ہے، سبحان اللہ، میرا وہی ہے جو ان کا ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ قیامت تک یہ مجھ سے جدا نہیں، میں ان سے جدا نہیں، یہ میرے ساتھ ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، ہر وقت کا ساتھ ہے۔ جو مولانا سعد اللہ لدھیانوی کے دفتر سے عمرے کا ٹکٹ لے اور 15 دن کے بعد عمرہ کر کے واپس آئے، آپ ان کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچ جائے، عمرہ کر کے آئے، نصیب والے، سعادت والے، اور وہ اپنا شرف بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ میں روضہ رسول پر 15 منٹ کھڑا رہا اور میں سلام پڑھتا رہا اور جالیوں کے باہر ایسا سرور ملا کہ میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ حد ہو گئی، ٹوبے کا بندہ جالیوں کے اس پار کھڑا ہو اور 14 منٹ کھڑا ہو اور شرف والا بن جائے، ابو بکر عمر اس پار نہیں اس پار ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا فاروق اعظم، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ میرا اتنا تجربہ ہے، میں چیزیں پڑھ لینا، میرے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے خاموش رہنا عبادت ہے، کسی بولنا عبادت ہے۔ ایس مجمع چاہنا دو بندے کا خاموش رہنا عبادت ہے۔ یہ باقی سارے اللہ دے ولی نے، تسی اللہ دے بڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سلا لیا اور آپ انداز دیکھیے، میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، غار میں ابو بکر صدیق ساتھ تھے نا، تو اگر کسی نے ابو بکر صدیق سے پوچھا 3 دن غار میں کیا کرتے رہے، تو ابو بکر کا ایک ہی جواب ہوگا، 3 دن ایک ہی کام ہوا، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، آنکھ میری تھی۔ 3 دن غار میں ایک ہی کام ہوا، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، آنکھ میری تھی۔ اب آئیں آج کے منظر کی طرف، حضور آرام فرما رہے ہیں اور حضور کا چہرہ ہے بیت اللہ کی طرف، اور حضور کے کندھے کے ساتھ ابو بکر آرام فرما رہے ہیں اور ابو بکر کا چہرہ ہے محمد رسول
تو وہ خرچ کہاں کرے گا؟ اور اگر ہاتھوں کو کوئی جھکائے گا سوچے کہ کون سا ایسا موقع آئے گا جس میں میں ہاتھ اٹھاؤں گا. جو حضور کی ختم نبوت کے نعرے پر ہاتھ نہ اٹھا سکے اور آواز نہ بلند کر سکے تو وہ کب کرے گا؟ نعرہ میں لگاتا ہوں، جواب 2 مرتبہ دیں گے، نہ تو دونوں ہاتھ نیچے رکھنے ہیں اور نہ آواز کو بچا کے رکھنا ہے. تاجدار ختم نبوت ختم نبوت کا جھنڈا لے کر آئے تھے، اور آج بھی اس جھنڈے کو اٹھانے والے مولانا صاحب الامتحان بھی ختم نبوت کی عظیم الشان تحریک کے خادم ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ رشتہ تو ہماری نسلیں بھی قائم رکھیں گی انشاءاللہ. حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم بیدار ہیں اور بیدار رہیں گے انشاءاللہ. عرض یہ کر رہا ہوں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرمانے والے ابو بکر صدیق 1400 سال ہو گئے، رخ مصطفیٰ سے نظر ہٹائی تو نہیں، سبحان اللہ، چہرہ پھیرا تو نہیں، اللہ وہی پر چہرہ، وہی پر چہرہ. شاید اس لیے ہے کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ آنکھ میری ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو. آج ابو بکر صدیق کی آنکھیں، ابو بکر صدیق کی آنکھیں حضور کے رخ پر پہنچ کر گویا 14 صدیوں سے رکی ہوئی ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں اس تکلیف کو باقی نہیں رکھا، بلکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والے حضرت مصطفیٰ پر مال خرچ کیا. تسی کیا ہونا مولانا صاحب کے نانگے وہ رشتہ دارہ تو ساکے کی نام خلاصی ہو جائے. اس کیا مولانا صاحب نانگے رہے میرے بھائی ذرا توجہ کریں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی بیوی سے بیوہ عورت کے سامنے محبت کا اظہار نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے محبت کا اظہار نہ کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آج اپنے اندر خود جھانک کر دیکھے کہ رکاوٹ کہاں پر ہے. سم کارڈ مٹھا نہیں پہ گئے، خود جھانک کر دیکھے کہاں خرابی. کیوں نہیں دعائیں اوپر جاتی؟ کیوں نہیں اللہ سے قرب حاصل ہو رہا؟ زندگی کے 50 رمضان گزر گئے، زندگی کی 40 رمضان گزر گئے، زندگی کے 25 اور 30 رمضان گزر گئے. زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا؟ بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ 2-3 باتیں بیان مکمل ہو تو پھر تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں تشکیل کرو بنے. اب تشکیل کریں گے آپ کی انشاءاللہ، اور امید ہے کہ اس تشکیل میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ پہل کریں گے انشاءاللہ. اور وہ تشکیل یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے بھائی ناراض ہے تو بھائی راضی کرو، بہن ناراض ہے تو راضی کرو، اپنی طرف سے کوشش کرو. مان جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ مانے تو اس کی بدلی. لیکن قرآن مجید کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتا ہے اللہ نے زندگی اور موت تمہیں اس لیے دی ہے، اللہ دیکھے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. بھائی ہماری مرضی کا کوئی کہہ سکتا ہے فلانا بھائی میری مرضی کا ہے؟ کسی کا پتر ان کی مرضی کا ہے، کسی کا چاچا ان کی مرضی کا ہے، کسی کا ماما ان کی مرضی کا ہے، پھوپھی خالہ ان کی مرضی بھی ہے. کوئی خونی
رشتہ کسی کی مرضی کا نہیں. یہ خونی رشتیاں کی سیٹنگ بنانے والا کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. بلند آواز سے اللہ. یہ خونی رشتوں کی ترتیب بنانے والا کون ہے؟ اس میں 1% بھی ہماری مرضی ہے. رشتہ دیکھنے گئے, نہیں پسند آیا اگلے کار, نہیں پسند آیا اگلے کار. اتنے تو بندہ کہتا ہے کہ چلو میری کوئی مرضی ہے سی. اس محلے گھر سمجھ نہیں آیا اگلا محلہ, اس ملک نہیں سمجھ آیا تو اگلا ملک. اتنے تو تھی چینجنگ کر سکتے ہو. خونی رشتہ داروں کی کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس پرچے کو, ان سوالوں کو اس پرچے میں ترتیب دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اب سمجھ آئے گی کہ سب سے پہلے قریبی رشتوں پر مال خرچ کرنے کا حکم کیوں دیا. کیونکہ ان خونی رشتوں کو ترتیب دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور انہی پر مال خرچ کرنے کا پہلا نمبر بھی آئے گا. اے میں تو انہوں پرچہ دیتا ہے, اے تیرا چاچا ہوئے گا, اے تیرا ماما ہوئے گا, اے جناب تیری پتری ہوئے گی, اے تیری خالہ ہوئے گی, اے رشتے رب کہتا میں جوڑے نے. یہ ہوں میں تیرا سوالیہ پرچہ بنایا ہے, انہاں نال ہوں تو چنگے عمل کر کے تے جنت کمانی ہے. تے بندے کی آندے ہیں یار حسن سلوک کو تو بڑا دل کرتا ہے پر جھوٹی گلاں ہی بڑیاں کوڑیاں کرتا. رشتہ نبھان بڑا دل کرتا ہے پر چاچے گلاں ہی بڑیاں کوڑیاں کرتے ہیں. خالہ نوں جدوں ملے ہوندی کوئی نویں سائنس ہوتی ہے. اچھا تو یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جی پرچہ میں حل کرنا چاہنا لیکن سوال میری مرضی کے مطابق ہو. تے کدی پرچے سوال اپنی مرضی کے مطابق ہوتے نہیں. بولو جی اپنی مرضی کے مطابق سوال نہیں نہ ہوتے تو چاچا بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہونا. یہ اللہ والوں ایک سوال ہے. ماما بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہونا. یہ اللہ والوں سوال ہے. تیاں پتر بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہونے. یہ اللہ والوں سوال ہے. تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے ابو جہل کے بیٹوں کو ایمان دے دے, اللہ نہ چاہے تو نوح پیغمبر کے بیٹے کو ایمان نہ دے. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے ہمسائے میں جہاں تک ہو سکے جوڑ کا ماحول پیدا کریں, میٹھا بول بولیں, اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. پہلے قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ. قریبی رشتہ داروں میں مال خرچ کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ. یہ تو ہو گیا پہلا درجہ. آت المال علی حبہ. ان اگلا بندے سے ایک سوال ہوتا ہے کہ یار ایک پرچہ جڑا مینوں مل گیا ہے کہ یہ تو نہیں ہو گیا کہ میں 7ویں دے وچ ساں تے پرچہ مینوں 10ویں دا مل گیا ہے, میں 6ویں دے وچ ساں تے پرچہ مینوں 7ویں دا مل گیا, میں ممتاز نال رابطہ کر کے کہ میں بھائی پرچہ غلط آ گیا مینوں دعا دیو. اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا, فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تیرے ہاتھ میں تیرے پرچہ دیتا ہے, کسی اور کا پرچہ نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہ بات تیرے اوپر نہیں رکھا جڑا تو چک نہ سکے. اُنہاں ہی ہے جڑا تو چک سکتا ہے, بس چکن والا بن. اُنہاں ہی ہے جڑا تو چک سکتا ہے. ہمت کر, حوصلہ کر, اللہ تمہاری مدد کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قدم اٹھاؤ گے اللہ تمہارے لیے راستے کھولتے چلا جائے گا. اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى. یتیماں دے مال خرچ کرو. اے گل ذرا تھوڑی جی دھیان نال سنیں. یتیماں دے مال خرچ کرتے ہیں لوگ, اچھی گل کرنا چاہیے, لیکن کیویں کرتے ہیں؟ سیل دے وچوں سستے سستے کپڑے چکے, شاپر چ لپیٹے, بیوہ عورت کا دروازہ کھڑکایا, انہوں نے کہا بہن اے بچے دی عید رکھ لو. تسی وہ شاپر دے کے جدوں چلے جانے ہو نا تو وہ ماں پچھوں کھولدی ہے کپڑے تے یتیم دھیاں, یتیم پتر وہ ویندے نے شاپر چوں کی نکلیا ہے. وہ کہتے ہیں امی یہ ڈیزائن تو پرانا ہو گیا ہے تو میرے پسند نہیں. تو یتیم بچہ کہتا ہے اے بوٹ جڑے انکل نے دیتے ہیں میرے پسند نہیں. تو بیوہ ماں چاند رات بچے کو رو کے کہتی ہے پترو پا لو, یتیماں نے کہڑے نخرے ہوتے ہیں. یہ سوٹ پا جائے گی سویرے, نخرے نخرے کوئی نہ کرو. جڑا تھوڑے نخرے چکتا سی وہ مر گیا. تو بندے سارا دن عید کا سو کے لگا دیتے ہیں. تو اٹھ کے کہتے ہیں مولانا سعد اللہ صاحب عید والے دن میں ستا ہی رہا, میرے نہ کوئی عید کا مزہ نہیں آیا. کیویں مزہ آئے گا جب ٹوٹے کے بازاراں تے گلیاں دے وچ یتیم پرانی چپل پا کے پھر رہا ہوئے. عید والے دن یتیم دے کپڑے پرانے ہون اور وہ آلودہ کپڑے دے نال, آلودہ واڑا دے نال بازاراں گلیاں پنڈاں دے شہراں دے وچ پھر رہا ہوئے. یتیم دی اکھ دے وچ عید والے دن بھی آنسو ہوئے تے ساڈے دل دے وچ خوشی کتوں آ سکتی؟
اور کرے کیا؟ اس کا بہت آسان طریقہ ہے، جب خود جاتے ہو بازار میں یتیم کو بھی موٹر سائیکل کے ساتھ بٹھاؤ، خود جاتے ہو بازار میں یتیم کو بھی کار کے ساتھ بٹھاؤ، 5 دکانیں پھر کے اپنے بچوں کے لیے لیا ہے، یتیم کو کہو بیٹا تو بھی 10 دکانیں پھر کے، جو بتائے گا تجھے کوئی لے کے دے گا۔ بیوہ عورت کو اپنی بیوی کے ساتھ بھیجو کہ بہن آؤ بھی بچے چلتے ہیں بازار، افطاری بھی کر لیں گے، تھوڑا کھا پی بھی لیں گے اور واپس آ جائیں گے شاپنگ کر کے۔ اس کو جو تجھے پسند ہے وہی لے دے دے، بے تکلفی کے ماحول میں اس سے بات کرے۔ لیکن مصیبت یہ ہے، میں نے ایسے والدین کو دیکھا ہے جو بچوں کو باقاعدہ نصیحت کرتے ہیں فلاں کو دوست بناؤ، اے غریباں نے مڑیا نہ پھرا کر انہاں تے تینوں کی لبڑا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی امیروں سے دوستیاں ہوں، لوگ چاہتے ہیں ہمارے بچوں کی بڑوں سے دوستیاں ہوں، اختیار والوں کے بچوں سے دوستیاں ہوں۔ لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کی کسی یتیم سے دوستی ہو۔ یہ معاشرے کے وہ کڑوے زخم میں وہ باتیں جو مجھے بھی پتہ ہے آپ کو۔ اپنے بچوں کی غریب سے کمزور سے دوستی کروانا ماں باپ پسند نہیں کرتے۔ اور سنو اللہ کے رسول نے کیا کیا، جب حضور عیدگاہ میں نماز کے لیے گئے تو پاک پیغمبر نے دیکھا میدان میں کچھ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کون تھے بھائی؟ یہ بھی صحابہ تھے۔ یہ نکے نکے کون سا؟ صحابہ۔ یہ چھوٹی عمر والے صحابہ سن، اور یہ چھوٹی عمر والے بھی ہمارے بڑوں سے پتہ کتنے بڑے ہیں؟ یہ چھوٹی عمر والے صحابہ ہمارے بڑوں سے اتنے بڑے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 80 سال میں کسی نے تہجد پڑھی ہو، اگر حضور کی حدیث نقل کرے، اس کے احوال دیکھو، اس کے دل اور رات دیکھو، اس کا کردار دیکھو، پھر اس سے حدیث لو۔ اور اگر 7 سال کا حضور کا صحابی حدیث نقل کرے، اس کے احوال نہ دیکھو، اس سے حدیث لے لو، کیونکہ اس کی عمر 7 سال میں ہو، یہ محمد کا صحابی ولیوں کا ولی ہے۔ یہ صحابی چھوٹی عمر کا بھی ہوگے، یہ چھوٹا نہیں، یہ بڑوں کا بڑا ہے، یہ سرداروں کا سردار ہے۔ کیوں؟ اس کی آنکھ نے میرے محمد کا دیدار کیا، اس کی آنکھ نے پاک پیغمبر کو دیکھا ہے۔ جس چھوٹے کی آنکھ محمد کو دیکھ لے، اب یہ آنکھ چھوٹی نہیں رہی، اب یہ آنکھ اتنی بڑی ہو گئی کہ ابو حنیفہ بھی نیچے رہ گئے، اب شافعی بھی نیچے رہ گئے، اب حنبل بھی نیچے رہ گئے، اب امام مالک بھی نیچے رہ گئے، اور وہ چھوٹا بچہ جس نے محمد کا دیدار کیا وہ اتنا آگے چلا گیا۔ قیامت کے دن باقیوں سے تہجد پوچھی جائے گی، نماز پوچھی جائے گی، حج عمرہ پوچھا جائے گا، اس سے صحبت محمد پوچھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ صحابی کی عمر چھوٹی ہو تو کیا سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹا بچہ ہے؟ نہ، اس کی آنکھوں نے حضور کو دیکھ لیا، اور حضور کی آنکھیں ان کو پتہ کیسے دیکھتی ہیں؟ اب اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ ابتدا امام صاحب کو پہلے صاف والے مقتدیاں تک پتہ ہوتا ہے فلانا فلانا آ گیا بس ٹھیک ہے، پچھلی صاحب سے فلانا فلانا آ گیا ٹھیک ہے، لیکن حضور کی نظر دیکھو، چونکہ حضور کو پتہ سی کہ جڑے میرے دور چائے میں انہوں نالوں چنگے ہو رہے ہیں کوئی۔ حضور اس گل کو جانتے سن کہ جڑے میرے دور چائے میں انہوں نالوں چنگا ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور نے ابو بکر عمر عثمان والی تک اپنی نگاہ کو روک کر نہیں رکھا، بلکہ پاک پیغمبر روانہ ہوئے عید کے دن عیدگاہ کی طرف، اور راستے میں حضور نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، حضور ان بچوں کو دیکھنے کے لیے رک گئے۔ اب یہ حضور کی نگاہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاک پیغمبر دیکھ رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے عید کے دن حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک بچے پر پہنچ کر حضور کی نظر رک گئی، اس کے کپڑے میلے تھے، یہ نہایا ہوا نہیں تھا، اس کے سر کے بال آلودہ تھے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تو نیڑے آ کر تیرے کپڑے نمے کیوں نہیں؟ توجہ دیکھیے حضور کی، توجہ دیکھیے حضور کی۔ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، اپنی اولاد میں ایک ہوئے بڑے چنگی ہوئے جو اور کسی بال بندے کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یہ میرے سرکار نے جنتی جوانہ دے سردار حضور دے نال ہون تے حضور پھر بھی میڑے کپڑے والے نوں ویکھ لیندے۔ سبحان اللہ۔ اسی اپنے دھیاں پتاں دے نال اپنی کوٹھی، اپنے بنگلے، اپنے گھر، اپنی لینڈ کروزر، اپنے موٹر سائیکل پہ ہوئے کہ سانو غریباں دا بال دستا کوئی نہیں، یتیم مسکین دستا کوئی نہیں۔ وہ ساڈے چاچے دا ایک پٹھان سی، وہ کہتا ہم جب 1 to 5 پہ بیٹھتے ہیں ہمیں بندہ ہی نظر آتا ہے، ہم
ہم جب 1 to 5 میں بیٹھتے ہیں بندہ بندے ہی نظر آتا. جب بندے بڑیاں کوٹھیاں چ رہتے ہیں انہوں بندے بندے ہی نظر آتے. سرکار کو دیکھو, حضور نے ایک میلے کپڑے والے بچے کو دیکھا اور باپ پیغمبر نے نگاہیں رک گئی اور باپ پیغمبر نے فرمایا بیٹا ادھر آؤ. جب وہ آیا حضور نے پہلا سوال یہ کیا, بیٹا عید کا دن ہے, نئے کپڑے نہیں پہنے, نہایا نہیں, چہرہ صاف نہیں کیا, یہ چپ رہا. حضور نے اور قریب کیا, پوچھا بیٹا نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ یہ رونے لگا, کہتا میرا باپ کوئی نہیں, میرا باپ کوئی نہیں جو کپڑے دلاتا, میں تو یتیم ہوں. حضور عیدگاہ میں نہیں گئے, حضور واپس گھر آ گئے اور حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تم اس کے سر پہ پانی ڈالو, میں رحمت والی انگلیوں سے اس کے سر کا میل نکال دوں. حضرت عائشہ پانی ڈالتی, حضور اپنی انگلیوں سے اس کے سر کا میل نکالتے. پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ دھویا, اس کے سینے کو صاف کیا, اس کے پیٹ کو صاف کیا. جب سارا نہا لیا, حضرت فاطمہ سے فرمایا جاؤ حسن و حسین کے نئے کپڑے لے کر آؤ. جب حسن و حسین کے نئے کپڑے آ گئے, اس یتیم کو پہنائے, آنکھوں میں سرما لگایا, اس کے سر پہ پاک پیغمبر نے گنگھا کیا اور حضور نے پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ہے بشر. حضور نے فرمایا بشر کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے آئندہ کے بعد عائشہ تیری ماں ہو اور محمد تیرا بابا ہو؟ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے عائشہ تیری ماں ہو محمد تیرا بابا ہو؟ وہ تو خوشی نال کھل گیا, انہوں نے کہا اس تو بڑی کیڑی گل ہے. یہ حضور دے گھر آ کے حضور دے ہتھوں تیار ہو کے یتیم عیدگاہ بن جانا پیا, یتیم عیدگاہ بن جانا پیا. تو حضور نے اس سے اگلا سوال کیا, ٹوبے کے لوگوں دل پہ لے کے لے کے جانا. آپ پیغمبر نے پوچھا اچھا پچھلی باری تیرا ابا تینوں عیدگاہ کیویں لے کے گیا سی؟ انہوں نے کہا میرا ابا تو پچھلی باری میرے موڈیاں تے بٹھا کے لے کے گیا سی, میرا ابا تو میرے موڈیاں تے بٹھا کے لے کے گیا سی. حضور نے حسن و حسین سے اپنے گدے خالی کر دیے اور اس یتیم کو اپنے گدوں پہ بٹھایا اور سرکار روانہ ہوئے عیدگاہ کی طرف. اور بعد میں محمد اس میدان کے قریب پہنچ کر رو گئے. فرمایا بیٹا جاؤ جا کے ان بچوں کے ساتھ کھیلو, جب تک محمد تجھے ان بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا نہ دیکھ لے میں عید کی نماز پڑھانے نہیں جاؤں گا. سرکار کی عید کی نماز نہیں ہوتی جب تک یتیم نئے کپڑے نہ پہن لے. سرکار کی عید کی نماز نہیں ہوتی جب تک یتیم مسکرائے نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے جو صدقۃ الفطر ہے وہ پہلے ادا کرو تاکہ یتیم مفلوق الحال غریب کپڑے خرید لیں, خوشیوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا